بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نکاح آسان تحریک کی وساطت سے رشتوں کو جلدی کرنے کی جو ترغیب دی جا رہی ہے اور کسی مرد عورت کو بے نکاح رہنے کو یعنی غیر مناسب قرار دیا جا رہا ہے، الحمدللہ اس دعوت کو پوری دنیا میں بڑی محبت سے سنا گیا۔ اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ اصل میں یہ فطرت کے مطابق ہے، جو فطرت کے مطابق ہوتی ہے وہ لوگوں کے دل پہ لگتی ہے۔ جو فطرت کے مطابق چیز ہوتی ہے وہ لوگوں کو فوراً قبول، لوگوں کو فوراً ان کی یعنی جیسے کہ پیاس ہوتی نا، بھوکے کو کھانا مل جائے، پیاسے کو پانی مل جائے، کیسے وہ خوش ہوتا ہے، اس طرح جو فطرت کے اندر اللہ پاک نے چیزیں رکھی ہیں وہ جب ملتی ہیں تو انسان بہت خوش ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ جو نکاح آسان تحریک کے ساتھ 4 باتیں، بچوں کی شادیاں جلدی کرنا۔ اب یہ بچہ آیا کھڑا ہے، اس کی عمر 17 سال کے قریب ہے، ابھی 18 سال سے تھوڑا سا وقت باقی ہے۔ میں نے یہ شادی کے لیے شدید بے چین ہے یہ نوجوان، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس سے پوچھا کہ شادی کی طلب کب سے آپ، کہتے ہیں 14 سال سے میں شدید طلب کا شکار ہوں، میں اپنے والدین سے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں میری شادی کرواؤ، لیکن وہ سمجھتے ہیں یہ مذاق کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں مجھے شدید ضرورت ہے۔ اس پر آپ کچھ ارشاد فرمائیں حضرت مولانا، بچوں کی شادیاں جلدی کرنا کیوں اور کتنا ضروری ہے؟ بولیں، سے نہیں بولیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو آپ وقتاً فوقتاً مولانا سے سنتے ہی رہتے ہیں کہ نکاح کتنا اہم اور کتنا ضروری ہے، اور ابھی جیسے انہوں نے مثال دی کہ بھوکے کو کھانا مل جائے تو اسے اور کیا چاہیے۔ پیاسے کو سب سے زیادہ ضرورت پانی کی ہوتی ہے۔ ایک آدمی کو پیاس لگی ہو اور کوئی آدمی اسے سونا دے رہا ہو تو اس کے سامنے سونے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اسے پانی کی ہی طلب ہوتی ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرت میں یہ رکھا ہے کہ مرد کو عورت کی چاہت ہوتی ہے اور عورت کو مرد کی چاہت ہوتی ہے بلوغت کے بعد۔ اور جب وہ بلوغت کو پہنچ جائے تو اللہ کے حبیب رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کے معاملے میں جب جوڑ کا رشتہ مل جائے تو پھر تاخیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جتنا جلدی ہو سکے تو ان کا نکاح کرا دینا چاہیے۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ اگر بچے سنی بلوغت کو پہنچ جاتے ہیں اور ان کی چاہت ہے کہ ہمارا نکاح ہو جائے اور ان کے والدین ان کا نکاح نہیں کراتے صرف اور صرف اس وجہ سے کہ بھئی آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ پھر آپ کا نکاح کرائیں گے۔ پاؤں پہ کھڑے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کیا ان کو روزانہ آپ ہاتھ دے کر کھڑا کرتے ہیں اور بٹھاتے ہیں؟ نہیں، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ پہلے وہ سر پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ معاشرے والوں سے پوچھنا پڑے گا کہ یہ کس چیز پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ پہلے بھی وہ پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ان کے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے غالباً کہ جی کچھ کمائے گا تو پھر اس کی شادی ہوگی۔ اب مجھے بتایا جائے کہ اگر ایک آدمی کے مقدر میں اللہ نے کمانا نہیں لکھا، ساری زندگی نہیں کماتا، تو کیا اس کی نکاح نہیں کرائی جائے گی؟ اگر اس کا نکاح نہیں کرایا گیا تو کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ نکاح آدھا ایمان ہے، تو والدین اس کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں؟ اچھا حضرت، اسی آیت میں جو ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اللہ خود تسلی دے رہا ہے، اللہ خود تسلی دے رہا ہے کہ نکاح کرا دو، اللہ ان کو مالدار کر دے گا، اللہ قرآن میں تسلی دے رہا ہے۔ تو ہم لوگ بہت سارے معاملات میں غلط جگہ سے فائدہ چاہتے ہیں جہاں سے فائدہ نہیں ہوتا، اور جہاں سے فائدہ اللہ نے وعدہ کیا ہوتا ہے کہ یہاں سے ہوگا اس طرف ہم جاتے ہی نہیں ہیں۔ میری درخواست یہی ہوگی کہ جو ہی وہ بلوغت کو پہنچ جائے ان کا نکاح کرا دینا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ان کی دنیا کی ساری ضروریات پوری کرنا یہ اللہ کے ذمہ ہے، یہ آپ کی ذمہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ یہ نوجوان جو سامنے کھڑا ہے، بچہ دیکھنے میں 14-15 سال کا لگتا ہے، لیکن کہہ رہے ہیں میں 17 سال کا ہو گیا ہوں، لیکن کہہ رہے ہیں میں 2-3 سال سے شادی، اور کہہ رہے ہیں میرے ماموں نے 14 سال میں شادی کی، اور وہ اب ماشاءاللہ گاڑیوں کا شو روم ہے، اور اس کے 4 بچے ہو گئے ہیں، اور وہ اس کی اب 26 سال کے قریب عمر ہے۔ اب اس وقت وہ ماشاءاللہ بہترین گاڑیوں کا شو روم چلا رہے ہیں، 4 بچے ہو گئے ہیں، اور بہترین مستحکم زندگی گزار رہا ہے۔ اور غریب آدمی اتنے وہ
ख़ानदान इतना कोई मालदार नहीं है। मेरे जहन में भी अल्लाह एक बात डाली है अल्लाह ने कि देखें दुनिया की तमाम तर ज़रूरियात अल्लाह पूरी करता है तक़वा की बुनियाद पर। तक़वे की बुनियाद। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अगर एक आदमी, एक बच्चा या बच्ची बुलूगत के ज़माने को पहुंच जाते हैं और उनको शादी का पूरा एक शौक़ है कि हमारी शादी हो और शदीद उनकी रग़बत है। शादी रग़बत हो और उसके बावजूद उनकी शादी न कराई जाए, तो मेरे ख़्याल से शादी किए बग़ैर वो सही माना में मुत्तक़ी नहीं बन सकते। और जब तक ये मुत्तक़ी नहीं बनेंगे तो फिर ये खाम ख्याली है कि जी अपने पाँव पे खड़े होंगे तो निकाह होगा, क्योंकि फिर ज़रूरियत अल्लाह पूरी करेगा ही नहीं। इसलिए मेरी आजिज़ाना इल्तिमास और निकाह दरख्वास्त से उनका तक़वा कामिल होगा और तक़वे की बरकत से अल्लाह पाक उनकी मिन हैसु ला यहतसिब, जहाँ से घुमा वहाँ रोज़े देंगे। और हम बच्चों को डिग्रियाँ दिलवाने के चक्कर में पड़े हैं। हाँ जी, और बच्चों की डिग्रियों का और तालीम का भी ताल्लुक़ जो है तक़वे के साथ है। वत्तक़ुल्लाह व युअल्लिमुकुमुल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही। तक़वे की बरकत से अल्लाह तुम्हें इल्म देगा। तो जो अपने बच्चियों को डिग्रियां दिलवाना चाहते हैं और जो अपने बच्चियों को जो है यानी पाँव पे खड़ा करना चाहते हैं, इन दोनों का हल कुरान की रूह से, क्यों जी मौलाना, तक़वा है। इन दोनों का हल कुरान की रूह से निकाह है। यानी निकाह और तक़वा एक ही चीज़ है। निकाह की बरकत से तक़वा आएगा। तो इसलिए अल्लाह पाक आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। ये हमारे सामने ये जो अफ्रीका के मेहमान तशरीफ़ लाए हुए हैं, ये ज़रा कैमरा घुमा के इधर दिखाएं। हाँ, ये जो हमारे अफ्रीका से मेहमान तशरीफ़ लाए हुए हैं, इनकी माशाल्लाह इन्होंने अपनी बहनों की शादियाँ 14 साल की उम्र में माशाल्लाह की। 14 साल की उम्र में उन्होंने बहनों की, इनके 10 बहनें हैं, सब की शादियाँ 14 साल की उम्र में हो गई। इनके मुल्क में जो है ना 18 साल का ये अजीब व गरीब कानून नहीं है। अब ये देखो, ये नौजवान जो खड़ा है, जो हमारे इस वक्त सामने खड़ा है, ये नौजवान कहते हैं 14 साल के, इधर मोड़ दें, 14 साल की उम्र से ही हम शादी, इसके लिए शदीद यानी मुझे शादी की शदीद तलब है। यानी इस आपका क्या मुतालबा है जी, क्यों जी शादियाँ जल्दी होनी, 18 साल से पहले होनी चाहिए? ये कानून को तब्दील होना चाहिए। अच्छा देखें, जैसे हम हज़ारों जगह यू टर्न लेते रहते हैं, तो ये चीज़ जो कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ एक चीज़ बन चुकी है, कानून बन चुका है कुरान और हदीस के ख़िलाफ़, इसमें भी यू टर्न लेना चाहिए। कहते हैं जी कम उम्री की शादियों में ना जो पता फलां मसाइल होते हैं, तो कम उम्रियों की शादियों में बल्कि हमारे वालिदैन की शादियाँ, हमारे बुज़ुर्गों की शादियाँ, यानी शादी 13-14 साल की उम्र में होती थी और बड़ी कामयाब शादियाँ होती थी और 10-10, 15-15 बच्चे होते थे और माशाल्लाह मोहब्बत के साथ और आपस में बहुत अच्छे तरीके से हुस्न सलूक के साथ रहते थे। लेकिन जब से ये चीज़ पैदा हुई है शादियाँ देर से, 18 साल का कानून बनाने का नुकसान ये है ना कि फिर वो कॉलेजों यूनिवर्सिटी की दौड़ में ऐसे लगते हैं कि फिर उनको होश आते हैं 30-35 साल की उम्र में, तो ये नुकसान है। तो इसलिए मेहरबानी फरमा के इसमें इस फ़ैसले पर नज़र षानी की जाए, हमारी हाथ जोड़ के दरख्वास्त है। अल्लाह पाक आप सबको बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। ये आप सब ने भी, जो भी इस वक्त हमारा हुक्मरान तबका है, आपने भी दुनिया से जाना है, अल्लाह के सामने पेशी है जी। मुशर्रफ साहब हैं जी, कितने बड़े यानी कर्रो फर में थे, बड़ी शान और शौकत थी, हैं जी, लेकिन मुशर्रफ साहब किधर है? भुट्टो साहब कहते थे मेरी कुर्सी बड़ी मजबूत है जी, तो वो भुट्टो साहब कुर्सी समेत कहाँ चले गए? तो बड़े बड़े बादशाह आए, बड़े बड़े आए फन खान, उनकी सारी फन खानियाँ एक झटके की मार हैं सब। तो अल्लाह पाक के सामने पेशी है। तो अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया हुआ है, इस इख्तियार को आप ठीक इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत इस्तेमाल, अल्लाह रसूल की चाहत के मुताबिक या अल्लाह रसूल की चाहत के ख़िलाफ़। तो 18 साल का कानून मैं कुरान और हदीस की रोशनी में दावा कर रहा हूँ और अल्लाह की कसम, एक दफ़ा नहीं करोड़ों दफ़ा अल्लाह की कसम उठाते हुए दावा कर रहा हूँ, ये 18 साल का कानून ये गलत बन चुका है, गलती से बन चुका है। आपने तो नहीं बनाया, आपसे पहलों का बन चुका है, तो उस गलती को आगे नहीं चलाना। ये तो काफिरों का कौल है, हमारे बड़े बाप दादा यूँ करते थे, लिहाजा हम भी यूँ ही करेंगे। तो आपके बड़ों ने अगर गलत कानून बना दिया तो उसको तब्दील करें, इस पर नज़र षानी करें, हालात का जायज़ा लें कि बच्चियों को बुलूगत के बाद कब शादी की तलब महसूस होती है। तो जैसे भूख लगे तो खाना, प्यास लगे तो पानी, इसी तरह जब निकाह की ज़रूरत महसूस होने लगे उस वक्त निकाह करवाना वक्त का अहम तरीन तकाज़ा है। मोबाइल ने पहले भी ज़रूरत थी, लेकिन मोबाइल ने आग लगा रखी है। इस मोबाइल की लगाई हुई आग को हलाल तरीके से नहीं बुझाएंगे तो हराम तरीके से बुझाया जा रहा है। अल्लाह पाक हम सबको दीन की समझ नसीब फरमाए। नंबर 2, रस्म व रिवाज से शादियों को पाक किया जाए। हज़रत इस मौजू पर कुछ इरशाद फरमाएँ।
یہ جو رسم و رواج ہوتی ہیں، یعنی مہندی ہو رہی ہے اور فلاں ہو رہا ہے فلاں، اس پر کچھ؟ یہ رسم و رواج چونکہ غیر شرعی ہیں، اور غیر شرعی کام جب بھی ہوتا ہے تو اللہ کی رحمتیں رک جاتی ہیں، اور جب اللہ کی رحمتیں رکتی ہیں تو پھر آدمی پریشان حال، کبھی ادھر کبھی ادھر بھاگے جا رہا ہوتا ہے، اور اسے سمجھ بھی نہیں آتی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آج کل معاشرے میں نکاح کا لیٹ ہونا اور بچوں کو گناہوں کی طرف ان کو پورا موقع دے دینا، اس کی ایک مین اور بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے نکاح کو سادگی سے ہٹایا اور اس کو مشکل ترین بنا دیا، اور اس میں رسم و رواج اتنے کر لیے۔ بعض رسم و رواج تو ایسے ہیں کہ آدمی دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک ویسے میرے ذہن میں بات آ رہی ہے، یہ جو منگنی کا رسم ہوتا ہے، منگنی کا رسم، نکاح نہیں ہوتا، لڑکا لڑکی آپس میں اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو انگوٹھیاں پہنا رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو منہ میں کھلا رہے ہوتے ہیں، اور ہنسی مذاق ان کا چل رہا ہوتا ہے، جبکہ ابھی ان کا نکاح نہیں ہوا، یہ ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہے۔ اللہ نہ کرے موت کا تو کوئی پتہ نہیں چلتا، اگر اس وقت میں اس حالت میں ان میں سے کسی ایک کی موت آتی ہے تو وہ کہاں جائے گا؟ وہ کہاں جائے گا؟ اس کو دیکھ لینا چاہیے۔ علماء کا قول تو یہ ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے، جب تک وہ گناہ میں مشغول ہوتا ہے تو اس وقت تک ایمان اس کے سر کے اوپر لٹک رہا ہوتا ہے، تو اگر وہ گناہ میں مشغول ہے اور ایمان اوپر لٹک رہا ہے، اس حالت میں اگر اس کو موت آئے گی تو یہ ایمان کے بغیر دنیا سے جائے گا۔ اس لیے یہ بھی عاجزانہ التماس اور درخواست ہے کہ بھئی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بہتر طریقہ دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور اسی طریقے میں عزت بھی ہے، اسی طریقے میں برکت بھی ہے، اس لیے وہی طریقہ اختیار کر لینا چاہیے، غیروں کا طریقہ چھوڑ دینا چاہیے۔ اچھا، دوسرا یہ فرمائیں کہ عمر کے ہر حصے میں شادی کے ساتھ رہنا ضروری ہے، کوئی بیوہ کوئی رنڈوا بے نکاح نہ رہے، اس پر ایک دو جملے فرمائیں۔ اس پر مجھے جملے نہیں آتے، مجھے کوئی خاص پتہ نہیں ہے، مولانا کی بڑی محبت ہے، اللہ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے، یہ مجھے بٹھا دیتے ہیں، خیر بغیر تو بہرحال اچانک تشریف لائے اور آپ کو بٹھا دیا۔ لیکن وہ جو بات ہے، جیسے پہلے مولانا نے کہا کہ بھئی فطرت میں جو چیز ہے، پیاسے کو پانی کی ضرورت، بھوکے کو کھانے کی ضرورت، تو ہر بیوہ عورت کو شوہر کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہر شوہر کو بیوی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ان کی چاہت ہے اور معاشرے کے لوگ یا خاندان کے لوگ اس کی اس چاہت کے پورا ہونے سے منع کر رہے ہیں، اسے شرعی اصطلاح میں ظلم کہا جاتا ہے، ظلم بے شک۔ اور ظالم آدمی جو ہے، اللہ نے فرمایا اس کا کوئی مددگار نہیں ہے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، دنیا میں بھی اللہ اسے ذلیل کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، ہم فیصل آباد گئے ہوئے تھے، تو ایک مدرسے کی افتتاحی پروگرام میں ہمارے ساتھ ایک مولانا صاحب تھے، ان کے سسر ہمارے ساتھ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ ان کی ساس فوت ہو چکی تھی۔ تو ویسے ہی میں نے اس کے ساتھ بات کی، میں نے کہا حضرت آپ کی شادی کے لیے ہم آئے ہیں اور آپ کا نکاح کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میری اتنی قسمت کہاں ہے؟ تو میں نے کہا جی آپ کی قسمت اللہ نے جگہ دی ہے اور ہم آ چکے ہیں، تو آپ کا نکاح کرنا ہے۔ کہتے میری بیٹوں کے ساتھ بات کرو، واللہ میں تیار ہوں، اور مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی، کتنے عرصے سے مجھے نیند نہیں آتی، میں سوتا نہیں ہوں، میرے جوان بیٹے ہیں، سب کی شادی ہے، سارے اپنے اپنے کمروں میں چلے جاتے ہیں، اور میں ویسے ہی گھر میں چکر لگاتا رہتا ہوں، جس سے مجھے اندازہ ہوا کم از کم کہ بھئی اولاد کو اگر والدہ فوت ہو گئی ہے تو اپنی اولاد کے لیے والد صاحب کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اس کی چاہت کو دیکھا جائے، اگر وہ نکاح کا طلب کر رہا ہے تو اس کی نکاح کرا دینی چاہیے۔ ایسے ہی والدہ ہے، والد صاحب نہیں ہیں، فوت ہوئے ہیں، تو والدہ سے پوچھیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں مشہور واقعہ ہے کہ آدمی آئے، انہوں نے کہا جی آپ کی والدہ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بھئی ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، میں پردے کے پیچھے ان کو بلا لیتا ہوں، آپ ان سے پوچھ لیجئے، اگر وہ راضی ہے تو میں راضی ہوں، میں کون ہوتا ہوں ناراض ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے بلایا، بہرحال جو بھی ترتیب بنی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یعنی الحمدللہ آپ نے بالکل ٹھیک بات کہی کہ آپ کے سامنے تو ایک آدھ واقعہ نا اس قسم کا، ہمارے چونکہ 20 سال سے یہ تحریک چل رہی ہے، پورے ملک سے پوری دنیا سے الحمدللہ بے شمار بیواؤں اور رنڈووں کے رابطے ہیں، اور ہمیں اندازہ ہے کہ بالکل
بے نکاح رہنا بالکل شریعت کے غیر مناسب ہے، عقل کے بھی خلاف ہے، اور بالکل دین دنیا دونوں اعتبار سے غیر مناسب ہے۔ چوتھی بات یہ کہ شادیاں ایک نہیں، دو دو، تین تین، چار چار کرنا ہے۔ اس موضوع پر کچھ ارشاد فرمائیں۔ یہ تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں اس پر کچھ بولوں گا اور بہت اچھا بولوں گا، بولیں آپ۔ وہ پھر کسی وقت انشاءاللہ۔ نہیں ابھی بولیں کچھ تھوڑا سا، ابھی میں بہت جلدی میں ہوں، گھر والے میرے دروازے میں ہی کھڑے آپ تھوڑا سا بولیں، وہ لوگ کیا کہیں؟ میں نے کہا میں لوگ ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ وہ سارے دیکھ رہے ہیں، آپ احباب دیکھ رہے ہیں، یہ نکاح آسان تحریک۔ بھئی سیدھی اور صاف بات میں جو بتانے میں لگا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں، ایک ہے میرا اور آپ کا ذہن، ایک ہے شریعت کا حکم۔ اگر اللہ نے ایک کام کا حکم دے دیا ہے اور کسی چیز کی اجازت دے دی ہے، اس اجازت کو یا اس حکم کو عقل کے خلاف سمجھنا یہ ہماری بے عقلی کی دلیل ہے۔ اللہ وہ عین ہماری عقل کے مطابق ہیں، ہمارے فائدے کے لیے ہی ہے، لیکن ہم میں وہ عقل کا وہ مقام تک ہم نہیں پہنچے کہ ہم اسے سمجھ سکیں، اور ناسمجھی کی وجہ سے بعض دفعہ ہم اس کی مخالفت کر لیتے ہیں۔ اس کی مخالفت کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر ایک آدمی کا دل نہیں کر رہا تو وہ الگ بات ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن شریعت کے ایک حکم کی مخالفت کرنا علماء نے لکھا ہے کہ اس سے احتیاط بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اس سے انکار کرنے کی صورت میں کفر کا بھی اندیشہ ہے۔ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالهم۔ اللہ کے نازل کردہ احکام میں سے ایک حکم ہے، اور اس کو ناپسند سمجھنے میں سارے عمل ضائع، سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حضرت مولانا صاحب کی تشریف آوری کو اللہ قبول فرمائے۔ آمین۔ اور نکاح آسان تحریک میں حضرت نے بھی کچھ اپنے طور پہ ماشاءاللہ اپنے طور پہ بیانات فرماتے رہتے ہیں، تمام علماء بیان کرتے رہتے ہیں۔ اکیلے مفتی طارق مسعود نے تو ٹھیکہ نہیں لے رکھا، سارے علماء بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو اس موضوع پر ماشاءاللہ کافی ان سے کام لیا ہے، اور اس ہمارے ہند و پاک میں اس علاقے میں ماشاءاللہ مجدد ہیں اس شعبے کے اعتبار سے۔ اللہ ان کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے، جزاکم اللہ خیراً۔ اس ویڈیو کو اگر شیئر کر دیں گے، آپ بولیں شیئر کر دیں۔ تمام احباب سے درخواست ہے کہ خود بھی یہ ویڈیو اچھے طریقے سے سنیے، اس پر غور فکر کیجئے اور اس کو آگے بھی پھیلانے کی کوشش کیجئے۔ جزاکم اللہ خیر۔